تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی خواتین کا معاشرے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، یعنی معاشی طور پہ، سماجی طور پہ ایک رول ان کا بتایا جاتا ہے. طبیبہ بھی تھیں بہت صحابیات، کچھ صحابیات طبیبہ بھی تھی، کچھ صحابیات جنگوں میں جایا کرتی تھیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابیات آ رہی ہیں، وہ کویسچنس پوچھ رہی ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بازاروں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ معاملہ. تو ایک طرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تاریخ ہے کہ جہاں پہ عورتیں اتنا ایکٹیولی رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، یعنی دکھایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آج کے ہم دور کو دیکھیں اور علماء کرام سے جب ہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ عورتوں کا جو ہے وہ وقرنا فی بیوتکن، وہ گھروں میں ٹھہری رہیں. تو ان دونوں چیزوں کو تطبیق کیسے ہو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سیرت طیبہ میں ہمیں یہ دکھایا بتایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، کردار رہا ہے ارلی ایجز میں، اور وہ بڑی ایکٹیو تھیں. تو یہ رول رہا کم ہے اور بنایا اور بتایا زیادہ جا رہا ہے. اگر آپ سیرت طیبہ کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، ضخیم سے ضخیم کتاب، اور اس میں سے ان خواتین کو چن کے باہر نکالیں جن کے نام آتے ہیں کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی تھی، تو وہ درجنوں سے زیادہ نہیں ہیں. اچھا اچھا. یعنی سینکڑوں بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ تو اب بڑا آسان کام ہے نا، جیسے اسماء الرجال کا علم ہے. جی 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 جی. تو لوگوں نے تمام راویوں کے نام الگ الگ کر لیے، خواتین کے الگ کر لیے، مردوں کے الگ کر لیے، بڑے صحابہ کے الگ کر لیے، صغار صحابہ کے الگ کر لیے. تو جن خواتین کا کوئی رول رہا ہے ان سب کے نام موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون کا نام موجود ہے اور 100 اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں جن کا نام نہیں ہے. تو جن کے نام سیرت میں موجود ہیں، اگر ان کو آپ الگ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. بلکہ جن لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خواتین کا بڑا کردار رہا ہے، انہوں نے بھی جو نام نکال کے اپنی بکس میں شامل کیے ہیں، تو میں نے کہا کہ چند درجن سے زیادہ نہیں ہوں گے، سینکڑوں بھی نہیں ہیں. اور بتایا اس طرح سے جا رہا ہے کہ ہزاروں خواتین بس ہر وقت باہر تھیں، جنگوں میں تھیں یا بازاروں میں تھیں، گویا کہ گھروں میں تو ان کا کوئی کام تھا ہی نہیں. تو یہ اس لیے یہ امپیکٹ اس لیے ہے کہ یہ اس لیے امیج اس طرح کا قائم کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو فروغ دیا جا سکے کہ جو کچھ علماء کرام کی طرف سے آ رہا ہے کہ خواتین کو اتنی آزادی کے ساتھ گھروں سے نکلنا نہیں چاہیے، تو اس کو کنڈم کیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ علماء جو کچھ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ تاریخی حقائق اور شواہد کے خلاف ہے. حالانکہ یہ تاریخی حقائق اور شواہد کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان تاریخی واقعات اور شواہد اور روایات اور احادیث سے سب سے زیادہ واقف اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ علماء کرام ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخ اور سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ایک جنگ میں، مثلا ہم کسی بھی جنگ کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خواتین فرض کیجئے غزوہ احد میں اگر کچھ شریک تھیں یا غزوہ خندق میں اگر ان کی کوئی خدمات تھیں، تو کوئی دکھا دے یا ہمیں کوئی حوالہ ریفرنس دے دے، بتا دے کہ اگر ہماری مسلمانوں کی مردوں کی تعداد فرض کیجئے جنگ میں 1000 تھی تو اس میں 700 تو خواتین ہی تھیں، تو پھر تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد بڑی بڑی خدمات انجام دینے پر مامور تھیں. سوائے 3-4 خواتین کے اور نام ہی نہیں ملتا کہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کا جن کا ذکر آتا ہے یا مرہم پٹی کی بات آتی ہے. وہ 2-4 خواتین کی مرہم پٹی کے واقعے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کی نرسز کے لیے ایک جواز فراہم کرنا ہے اور ساری دنیا کی ڈاکٹرز کے لیے ایک جواز فراہم کرنا ہے، تو وہ وہیں سے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ننگے سر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ادا نہیں کی سوائے اس کے کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں، تو کہتے ہیں جواز تو ہے نا.